الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب، ان کی زندگی کے خوبصورت پہلو آپ احباب کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نام کے اعتبار سے تو ایک فرد ہیں، ایک ہی شخصیت کا نام ہے، لیکن معیار اور کردار کے اعتبار سے اگر دیکھا جاوے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار یہ ہے کہ ابو بکر ایک شخصیت نہیں، ایک کردار کا نام ہے۔ ابو بکر صدیق اسلام کے ایک سنہری دور کا نام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کے عظیم باب کا نام ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی وفا کے علم بردار کا نام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حیثیت سے عظیم ہونا کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ تو ایک عنوان ہی الگ ہے کہ صحابی نہیں، تمام صحابہ کی بنیاد ہیں۔ ابو بکر آئے تو عمر آئے، ابو بکر آئے تو عثمان آئے، ابو بکر آئے تو علی حیدر کرار آئے۔ ابو بکر کے بعد ایک سلسلہ ہے صحابہ کی
جماعت کا، افراد کا، اس لحاظ سے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تر ہیں ہی. لیکن آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے عظیم ترین فرد اور شخصیت کا نام ابو بکر ہے. صرف صحابی ہونا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی عظیم ہے تو وہ جناب صدیق اکبر ہیں. خیر الامم یہ امت ہے، ساری امتوں میں افضل امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ و تسلیمات ہے، اور اس امت کا ایک روشن اور درخشاں ستارہ جناب صدیق اکبر ہے، اس امت کی پہچان ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کے خلیفہ مقرر ہوئے. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باہمی اتفاق اور اجماع سے کسی صحابی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. فضیلت کی جہاں تک بات ہے، جب قرآن ہی مہر لگا دے تو کون ہے جو قرآن کی اس مہر کو توڑ سکتا ہے؟ خطبہ میں جو آیت آپ دوستوں کی خدمت میں پڑھی ہے سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے، 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 22. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غریب بھی تھے، نادار مسکین بھی تھے، ہجرت بھی کر کے آئے، جناب صدیق اکبر کے رشتہ دار بھی تھے، خونی رشتہ تھا، بھانجے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کا خرچ اٹھا رکھا تھا. رشتہ دار تھے، صلہ رحمی کی خاطر ان پہ خرچ کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین مدینہ نے تہمت لگا دی. مشہور واقعہ ہے، سورہ نور میں موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں میں پہلے نمبر پر منافقین مدینہ تھے، جن کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، رئیس المنافقین. تو جب یہ بہتان تراشیاں مدینہ کی گلی گلی ہونے لگیں، زبان زد عام ہو گیا یہ بہتان، اور منافقین نے بڑی محنت اور مہم کے ساتھ خانوادہ نبوت کو بدنام کرنے کی ٹھان لی. تو چونکہ مسلمانوں میں کچھ سادہ لوح لوگ ہوتے ہیں، جب کچھ روح سیاہ اور دل کے میلے لوگ ایک مہم سے بہتان تراشی کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، جب روح سیاہ لوگ ایک مہم سے بہتان تراشی کرتے ہیں تو بعض سادہ لوح اور سادہ دل مسلمان ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر متاثر ہو کر ان کی ہاں میں ہاں ملا بیٹھتے ہیں، مگر نفاق کی وجہ سے نہیں کرتے، اپنی سادگی کی بنیاد پر. ہر زمانے میں رہا ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب بہتان تراشی شروع ہوئی تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کی سالی ہیں حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت صدیق اکبر کے بھانجے. یہ تین مسلمان مخلص مومن لوگ اپنی سادگی کی بنیاد پر ان کی ہاں میں ہاں ملا بیٹھے کہ ہاں جی اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو کوئی بات ہوگی، واللہ عالم شاید کوئی بات ہو،
لیکن ان کا اتنا کہہ دینا بھی اللہ کو پسند نہ آیا۔ سورہ نور میں سخت تنبیہات موجود ہیں، وقت نہیں ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ تنبیہات فرما دی ان کو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ لیکن یہ بات یاد رکھیے، پھر ان صحابہ کو معاف کر دیا گیا کیونکہ سادگی کی بنیاد پر تھا۔ ان کو سزا ہوئی، ان کو کوڑے لگے۔ بہتان کے کتنے کوڑے ہیں جی؟ کوئی پتہ نہیں، اسی لیے تو ہم بے لاگ زبانیں بھی استعمال کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے نا سزا کیا ہے۔ اسلام میں حد قذف، بہتان تراشی کی سزا، کسی مسلمان کی عزت اچھالنے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ کتنا؟ اگر چوک چوراہے میں ایک کو پڑ جائے نا یہاں 5 نمبر کی چورنگی میں تو سارا اورنگی ٹون درست ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے کسی کی عزت اچھالنا یہ معمولی گناہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے جب پتہ چلا جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بس آج کے بعد میں مستح پر کوئی خرچہ ورچہ نہیں کروں گا، ان کے گھر کا میں نے راشن پانی کا خرچ اٹھا رکھا ہے، ہم ان کے ساتھ اتنی خیرخواہی کا معاملہ کریں اور وہ ہماری بیٹی کے متعلق دشمنوں کی ہاں میں ہاں ملا دیں۔ اپنوں کے پھول بھی پتھر نما ہوتے ہیں، پتھر جیسے لگتے ہیں اپنوں کے پھول بھی۔ اب حضرت مستح پریشان، لیکن میرے رب نے کر دیا تھا معاف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے رب نے حضرت مستح کی سفارش فرمائی۔ توجہ کیجئے گا، حضرت مستح کے حق میں جناب صدیق اکبر کو میرے رب نے، اور ایویں نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام دے دیا ہو، جبریل بھیج کر قرآن کی آیت نازل کی، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، قسم نہ کھائے فضیلت والا تم میں، کہ یہ نہ کہے کہ میں مستح پہ آج کے بعد خرچ نہیں کروں گا، فرمایا قسم نہ کھائے فضیلت والا تم میں، وسعہ اور وسعت والا جس کو اللہ نے دے رکھا ہے۔ فرمایا اس کی 2 صفتیں ہیں، شان کے اعتبار سے اولو الفضل ہے، ساری امت میں افضل ہے میں اللہ کی نظر میں۔ توجہ کیجئے گا، ابو بکر کی فضیلت قرآن سے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، فضیلت والا ابو بکر، وسع وسعتوں والا ابو بکر، دل کا کھلا ابو بکر، قسمیں نہ کھائے ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ خرچ نہیں کرے گا، وہ نہیں دے گا رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو۔ یہ تو بہت ساروں کا نام لے لیا۔ حضرت مستح کے اندر تینوں صفات موجود تھیں، اولو القربہ بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، مسکین بھی تھے، اللہ کے راستے میں ہجرت بھی کر کر آئے تھے۔ تو تینوں یہ صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے سفارش فرمائی، فرمایا قسم نہ کھا فضیلت والے ابو بکر، قسم نہ کھا وسعتوں والے ابو بکر کہ میں اس پہ خرچ نہ کروں گا۔ فرمایا میں اللہ کے ساتھ سودا کر لیجئے ابو بکر، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، پہلے میری سفارش ہے کہ چاہیے کہ مستح کو معاف کر دیں، کیا ہی بہتر ہو کہ مستح سے درگزر کر دیں، میں اللہ کی سفارش ہے، اور بدلے میں سودا کر لیجئے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ابو بکر کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے تم مستح کو معاف کرو، میں اللہ تمہارے گناہ معاف کر دوں؟ فرمایا تم مستح سے درگزر کرو، میں اللہ تمہارے ساتھ درگزر کر لوں۔ اللہ اکبر، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی بے حد بخشنے والے انتہائی مہربان ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس میں ایک لفظ آیا ولا یأتل اولو الفضل، فضیلت والے ابو بکر، بولو لفظ کیا؟ فضیلت والے ابو بکر۔ میرے رب نے مہر لگا دی ہے کہ امت میں میرے نبی کے بعد، میرے نبی کی امت میں اگر کوئی اونچی پگڑی والا ہے تو وہ کون ہے؟ شاباش، میں نے کہا ابو بکر ایک شخصیت کا نام نہیں، ابو بکر تو ایک کردار کا نام ہے۔ ہاں، ابو بکر ایک کردار کا نام ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ آیت سنائی، رو بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں بلا بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، بلا بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں میرے رب کا سودا مجھے پسند ہے، یہ بات مجھے عزیز ہے کہ اللہ تو میری مغفرت فرما دے، میرے اللہ یہ سودا مجھے منظور ہے کہ میں مستح پہ خرچ کروں اور تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے اپنے
بھانجے کا پہلے کی نسبت دگنا خرچ مقرر کر دیا، دگنا خرچ مقرر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی دلیل کہ فضیلت والے امت میں کون ہیں؟ شاہی بولو، آج تو بولنے کا دن ہے بھائی، آج تو ہم نے کچھ اور طرف جانا ہے انشاءاللہ، آج تو کئی سارے شبہات دلوں سے نکالنے ہیں انشاءاللہ، سمجھ آ گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی دہشت گردی کوئی نہیں کہ روزانہ دن میں 3 مرتبہ لاؤڈ سپیکر سے آواز آئے اور اس میں حضرت ابو بکر کی خلافت بلا فصل کا انکار کیا جائے۔ اس سے بڑی فرقہ واریت زمانے میں کوئی نہیں، اس سے بڑی فرقہ واریت کوئی نہیں ہے، ابو بکر سے آگے کوئی بڑھ سکتا ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت، آپ علیہ السلام کے بعد خلافت کے معاملہ کی بات چلی، آپ نے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ، میں تمہیں ابو بکر کی خلافت لکھ دوں، کاغذ قلم لے آؤ، میں تمہیں ابو بکر کی خلافت لکھوانا چاہتا ہوں۔ خیر کاغذ قلم تو کسی مسئلے سے نہ لایا گیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرما دیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یأبی اللہ والمؤمنون الا ابی بکر، فرمایا میرے صحابہ سن لو سن لو سن لو، فرمایا یأبی اللہ، اللہ تعالی بھی اور سارے ایمان والے بھی ابو بکر کے سوا کسی پر متفق نہیں ہوں گے۔ کیا بات بیان فرما دی؟ ایمان والے تو رہے الگ، میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ ابو بکر کے بنا کوئی خلیفہ بلا فصل ہو سکتا؟ سمجھ شریف میں آ گئی یہ بات؟ تو میرے نبی کا اول جانشین کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رہ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے متفق تھے، جانشینان پیغمبر سے متفق تھے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں اہل سنت کی کتابوں کی بات نہیں کرتا، یہ اس طبقے کی کتابیں ہیں جو روزانہ 3 مرتبہ علل اعلان سیدنا صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی کے حق پہ جو ہے نا ڈاکہ ڈالا گیا، کہتے ہیں سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر وہاں پہ جو ہے نا حضرت علی کا حق چھینا گیا۔ یہ تو خیر الگ ایک موضوع ہے، لیکن میں اتنا بات عرض کروں، انہی کی کتابوں کے اندر مستقل ابواب بندے ہوئے ہیں، مستقل ابواب ہیں جن ابواب کا عنوان ہے علی کے فیصلے ابو بکر کے زمانہ خلافت میں، علی کے فیصلے عمر کے زمانہ خلافت میں، علی کے فیصلے عثمان غنی کے زمانہ خلافت میں، علی کے، نہیں سمجھ آئی بات؟ علی کے فیصلے کیا مطلب؟ علی رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے زمانہ میں بھی چیف جسٹس تھے، حضرت عمر کے زمانہ میں بھی چیف جسٹس تھے، حضرت عثمان کے زمانہ میں بھی چیف جسٹس تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں نہیں کہ جہاں جس طرح آج ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں اپنی مرضی کے چیف جسٹس مقرر کر دیتی ہیں، ایسا نہیں تھا۔ اس زمانے میں معیار دیکھا جاتا تھا، افراد گنے نہیں جاتے تھے، افراد تولے جاتے تھے۔ حضرت علی کا علم تول کر ان کو چیف جسٹس مقرر کیا گیا، تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک فیصلہ آ گیا، ایک خاتون اس سے گناہ ہو گیا، عزت کے حوالے سے گناہ ہو گیا، ان کو چونکہ حد لگائی جانا تھی، ان کو قتل کرنا تھا، سنسار کرنا تھا پتھر مار مار کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ جاری فرما دیا اس خاتون کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس تھے، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اس فیصلے کو روک دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں تو چیف جسٹس جو ہوتے تھے نا، وہ خلیفہ وقت کو اپنی عدالت میں بلا کے کھڑا کر کے سوالات کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اے عمر، آپ نے امیر المومنین، آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس عورت کو قتل کر دیا جائے؟ جی میں نے فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے؟ پیٹ میں بچہ ہے، اگر اس کو سنسار کیا گیا تو 1 نہیں 2 قتل ہو جائیں گے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت اس طرح آئی تھی، آپ نے فرمایا جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر آئیے گا۔ پھر وہ بچہ لے کے آ گئی، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، مجھ پہ حد نافذ کیجئے۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ کھانا کھانے لگے تو آنا۔ جب وہ بچہ
کھانا کھانے کے قابل ہوا، اس خاتون کو چونکہ ایمان اور آخرت عزیز تھی، اس گناہ کا خوف اسے جینے نہیں دے رہا تھا، روٹی کا ٹکڑا اس بچے کے ہاتھ میں دیا اور اٹھا کے میرے نبی کے سامنے لیا، یا رسول اللہ دیکھیے اب میرا بیٹا روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس خاتون کو سنگسار کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین اس طرح فیصلہ نہیں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ چیف جسٹس نے امیر المومنین اور خلیفہ وقت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ قربان جاؤں عمر، قربان جاؤں علی تمہارے تعلقات میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ منع کر دیا میں خلیفہ وقت ہوں؟ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، لولا علی لہلک عمر، آج علی نہ ہوتے تو عمر لٹ چکا ہوتا، آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکے ہوتے۔ میرے بھائیو ایمان سے بتائیں اختلاف ہے جی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اگر اختلاف تھا، حضرت علی کے حق پہ شب خون مارا گیا تھا اور ان کا حق لوٹا گیا تھا، تو حضرت علی ان کے زمانہ خلافت میں چیف جسٹس کا عہدہ قبول فرماتے جی؟ لالچ کیا تھی؟ کوئی لالچ بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ بولو، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولو الفضل ہیں۔ نمبر 2 دلیل، خلیفہ بلا فصل ہیں، میرے نبی کے بعد سب سے افضل ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اہم امر میں مصروف تھے۔ ایک بڑھیا خاتون آ گئیں، یا رسول اللہ میں نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا مشورہ کرنا ہے، تو میں نے اپنی درخواست پیش کرنی ہے، یا رسول اللہ میرا جواب دیجئے۔ آپ نے فرمایا ماں جی میں ابھی مصروف ہوں، کل آئیے گا، کل تشریف لائیے گا، کل آپ کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ تو ماں جی کہنے لگی اگر میں کل آؤں اور آپ کو دنیا میں زندہ نہ پاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ میرا مسئلہ تو ویسے کا ویسا دھرا کا دھرا ہی رہ جائے گا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی پھر بھی تیرا مسئلہ دھرا نہیں رہ جائے گا، اِلَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، اگر تو کل آئے اور مجھے نہ پائے تو صدیق اکبر کے ہاں چلی جانا، جو فیصلہ میرا ہوگا وہی فیصلہ میرے صدیق کا ہوگا رضی اللہ عنہ۔ ایمان سے بتائیں حضرت صدیق اکبر سے پہلے کوئی میرے نبی کو دکھتا ہے؟ بالکل بھی نہیں دکھتا۔ نہیں، آپ علیہ السلام نے اسی لیے اپنی زندگی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اپنے مصلی پہ بحیثیت امام مقرر فرمایا، اور پھر آپ نے بار بار فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عائشہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ابا تو رقیق القلب، نرم دل کے مالک ہیں، آپ کے مصلی پہ برداشت نہیں کر پائیں گے، تو اگر عمر نماز پڑھا دیں، وہ بڑا جری اور بہادر آدمی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کے ہوتے ہوئے میرے مصلی پہ کوئی امامت نہیں کرے گا۔ ابو بکر کا کہا ہے ہم نے، ابو بکر ہی امامت سنبھالیں گے۔ تو میرے نبی نے اپنی زندگی میں اپنی امامت کا مصلی کس کے سپرد کیا؟ حضرت صدیق۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں اہل تسنن کے ہاں قاعدہ اور کلیہ ہے کہ ہمارے ہاں خلافت افضل ہے امامت سے۔ بولیے کیا؟ ہمارے ہاں اصل خلافت ہے، لیکن ان ہمارے دوستوں کے ہاں اصل امامت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اگر خلافت دیکھیں، میرے نبی نے خلیفہ بھی ابو بکر کو لکھنا چاہا، امامت پہ آ جاتے ہیں امام بھی کس سے مقرر کیا؟ مسئلے تو دونوں طرف ہی حل ہو گئے، اختلاف تو بچا ہی کوئی نہیں پھر بھی۔ اللہ اکبر۔ اور ذرا آسان کرو، حضرت علی کا حق چھینا گیا نا، حضرت علی کے بارے میرا ایمان ہے حضرت علی شیر خدا ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آہستہ بولو، کیا ہے بھائی؟ حضرت علی شیر خدا ہیں۔ کون ہے مائی کا لال جو علی کا حق علی سے چھین لے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ علی حیدر کرار ہیں، وہ شیر خدا ہیں۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، سمجھ میں یہ کہانی نہیں آتی، پتہ نہیں میرے دوستوں نے کیسے کیسے کلابے ملا کے یہ قصہ کہانی بنائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عثمان کا زمانہ خلافت، یہ 22 سال بنے، 24 سال بنے یا 24.5 سال بنتا ہے؟ 24.5 سال کا اگر ہم یہ زمانہ کاؤنٹ کرتے ہیں، 24.5 سال تک حضرت علی نے ان ہستیوں کی امامت میں اقتدا کر کے نمازیں ادا کی ہیں۔ اگر شب خون مارا گیا تھا، حضرت علی ایک بار بھی نہیں بولے 24 سال کی نمازیں دو پہ لگا دیں یار؟ آج ہمیں تو کسی امام کے بارے میں
थोड़े से शुबहात हो जाएं तो हम दूसरी मस्जिद का रुख कर लेते हैं, नहीं पढ़ेंगे इसके पीछे नमाज। और खिलाफत जैसा मनसब छीना गया, अगर खिलाफत, मेरे नबी की खिलाफत का मनसब छीना गया, तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु 24.5 साल तक खामोशी से ये दर्द सहते रहे, उनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे। मुमकिन है? बोलो नहीं है। तो ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, इसमें कोई हकायक नहीं है। और आगे चलिए, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का भाई पहला ही नंबर है। बोलो क्या? पहला ही नंबर है। शुरू करें कहां से? पहला नंबर है ईमान लाने में जनाब सिद्दीक का। शाबाश। ईमान लाने में मुझे सिद्दीक पहले नंबर पे दिखते हैं। नंबर 2, ईमान के बाद मेरे नबी अभी दुनिया में जिंदा मौजूद हैं, अभी आखिरत के सफर पे रवाना नहीं हुए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इमामत करने में सिद्दीक का पहला नंबर है। आप अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी जनाजा नहीं उठा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हाथ में तलवार लेकर बार बार कह रहे हैं, मन काला इन्ना मुहम्मदन कद माता फज़रिब उनुकहु, आज जिसने कहा कि मेरे नबी पे मौत आ गई है मैं गर्दन उड़ा दूंगा उसकी। नहीं, अल्लाह के नबी पे सख्त तारी है, उठेंगे, हमें ये मसला बताएंगे, वो मसला बताएंगे, मुनाफिकीन के नाम बताएंगे। अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को बैठाना चाहा मगर नहीं बैठे, चूंकि रमज शनास थे कि उमर कुरान के सामने घुटने टेक देता है। उमर वो है, सही बुखारी में है, काना उमर वक़ाफ़न इंद किताबिल्लाह। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हर एक के सामने डट के खड़े हो जाते मगर कुरान के सामने घुटने टेक दिया करते थे। कुरान के सामने उमर नहीं खड़े रह सकते थे। हजरत अबू बकर मिंबर पे आए, हम्द व सना की, मेरे नबी पर दरूद व सलाम भेजा और खुतबा इरशाद फरमाया। तफसीली खुतबा है। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, अल्लाह भला करे अबू बकर का, अबू बकर ने मुझे भूली हुई कुरान की आयतें याद दिला दी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। अल्लाहु अकबर। तो जरा मैं अर्ज कर रहा था, ईमान लाने में अबू बकर का पहला नंबर, मेरे नबी पर के मुसल्ले पर इमामत कराने में अबू बकर का पहला नंबर, मेरे नबी के मिंबर पे खुतबा देने में अबू बकर का पहला नंबर, मेरे नबी की मेराज की तस्दीक करने में अबू बकर का पहला नंबर, सारे का सारा माल समेट कर लाकर मेरे नबी पे खर्च कर डालने में अबू बकर का पहला नंबर है। अरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज मुतहरात, कोई मुतल्लका थी, कोई बेवा थी, मगर कंवारी बेटी मेरे नबी के रिश्ते में देने में अबू बकर का पहला नंबर है। अबू बकर ने कंवारी बेटी निकाह में दी। रफीक हिजरत बनने में सिद्दीक अकबर का पहला नंबर है। मेरे नबी के कदम थक गए, जख्मी हो गए, कंधों पे मेरे नबी को उठा लेने में अबू बकर का पहला नंबर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी जिंदा हैं, मदीना में मौजूद हैं और हज फर्ज हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने पहले साल लोगों को हज के लिए रवाना फरमाया तो अमीर हज बनाया जनाब सिद्दीक को। मेरे नबी की जिंदगी में अमीर हज बनने में अबू बकर का पहला नंबर है। तो मैं क्यों ना कहूं, मेरे नबी की मसनद का खलीफा बनने में भी अबू बकर का पहला नंबर है। रजी अल्लाह अन्हो। आप रजी अल्लाह अन्हो ईमान लाए। जिस दिन हजरत सिद्दीक अकबर ईमान लाकर मेरे नबी की सहाबियत के शर्फ से मुशर्रफ हुए, कलिमा पढ़ा, आप अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अपनी पेशानी मुबारक मेरे करीब लाइए। सिद्दीक अकबर ने मेरे नबी की पेशानी का सारे सहाबा में सबसे पहले बोसा लिया था। ईमान लाए तो हजरत सिद्दीक अकबर ने बोसा लिया। और आप अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हो गया, पता चला, तो हजरत आयशा के हुजरे में चले गए अपनी बेटी के। नबी अलैहिस्सलाम को एक यमनी चादर में ढांप दिया गया था। हजरत सिद्दीक अकबर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस से चादर उठाई और ऊपर झुके और आप अलैहिस्सलाम की पेशानी को बोसा दिया। तो मैं क्यों ना कहूं, ईमान लाए तो भी मेरे नबी के बोसे से आगाज हुआ। मेरे नबी को सफर आखिरत पे रुखसत करने लगे तो भी इख्तिताम मेरे नबी की पेशानी के बोसे से हुआ। रजी अल्लाह अन्हो। अबू बकर तो अबू बकर हैं मेरे भाई। और मैं एक बात अर्ज करूं, वक्त भी कम है। कुरान मजीद पहले बिखरा हुआ था, सूरतें, थोड़े थोड़े टुकड़े आयात, ये सहाबा के सीनों में मौजूद थे और जंगें हो रही थी, सहाबा किराम शहीद होते जा रहे थे। खतरा था कि कहीं कुरान मजीद का कोई कीमती हिस्सा जाए ना हो जाए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मेरी राय यह है कि तेजी से सहाबा किराम जंगों में शहीद हो रहे हैं, कहीं कुरान मजीद का कोई हिस्सा
چھٹ نہ جائے امت سے، میری رائے یہ ہے کہ ایک مہم کے تحت جو قراء صحابہ ہیں، علماء صحابہ ہیں، ان کی ایک جماعت بنائیں اور قرآن مجید کو ایک مصحف میں، ایک صحیفے میں جمع کر دیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیف تفعلوا شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تم وہ کام کیسے کر سکتے ہو جو کام میرے نبی نے نہیں کیا؟ جو کام میرے نہیں سمجھے، جو کام میرے نبی کے زمانے میں دین نہ تھا وہ بعد میں بھی، لیکن یہ کیا تھا؟ یہ دین نہیں، یہ ضروریات دین میں سے تھا۔ یہ کیا تھا؟ قرآن کا جمع کرنا ضروریات دین میں سے تھا، کہ اگر اس کو جمع نہ کیا جاتا تو بعد میں امت کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے اتنی بار یہ بات مجھ پہ پیش کی حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اس بات کے لیے، شرح صدر ہو گیا۔ میں نے کہا پھر یہ مہم حضرت زید رضی اللہ عنہ کو سونپی جائے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت صدیق اکبر نے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا حضرت یہ بات یہ ذمہ داری بڑی مشکل ہے، لیکن انہیں سونپ دی گئی، قرآن جمع کر لگے۔ اور ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے کہہ دیا جاتا احد پہاڑ کو مدینہ کے اس جانب سے اٹھا کے اس جانب منتقل کرنا ہے تو زید کے لیے یہ کام آسان ہوتا، قرآن کا جمع کرنا اس سے کہیں مشکل تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کہیں ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہو جاتا قیامت تک یہ غلطی زید کے کھاتے میں لکھ دی جاتی۔ تو چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر جو ہے نا قرآن مجید کو جمع کیا۔ آخر میں ایک بات عرض کروں، فتح الباری، صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری، اس کے اندر ایک باب ہے باب جمع القرآن، کہ قرآن مجید کو کیسے جمع کیا گیا، قرآن مجید کو کیسے جمع کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحب فتح الباری نے یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اعظم الناس فی المصاحف اجرا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ قرآن مجید کو جمع کرنے میں سب سے بڑا جو ثواب کمایا ہے وہ جناب ابو بکر صدیق نے کمایا ہے۔ کس نے؟ کیا کرنے میں؟ قرآن جمع کریں۔ مصاحف قرآن مجید کے صحیفے تھے، ایک سورت وہاں، ایک سورت وہاں، ایک سورت وہاں، یوں جمع کر کے ایک جگہ، ان کو جو جمع کر کے ایک جگہ اکٹھا کر دیا تو فرمایا یہ سب سے بڑا ثواب کس نے کمایا؟ ابو بکر نے۔ آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں رحمت اللہ علی ابی بکر، ابو بکر کی اللہ کی رحمت ہو۔ کیا ہو؟ اختلاف تھا؟ بولو بھائی، ہیں شب خون مارا گیا حضرت علی کے حق پہ، یہ تو انشاءاللہ اگلے جمعہ بات آئے گی، باغ فدق کے حوالے سے بھی بات آئے گی انشاءاللہ، اور بھی باتیں آئیں گی۔ تو فرماتے ہیں حضرت علی رحمت اللہ علی ابی بکر، اللہ کی رحمت ہو حضرت صدیق اکبر پر، کیوں؟ ہوا اول من جمع کتاب اللہ، ابو بکر وہ مرد قلندر ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو جمع کیا، جس نے سب سے پہلے اللہ کی، نہیں سمجھے بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس میں؟ یہ کس کا کہنا ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا۔ کیا کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر وہ ہیں ہوا اول من جمع کتاب اللہ، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کا قرآن جمع کیا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید جمع کرنے میں بھی بقول حضرت علی صدیق اکبر کا پہلا نمبر۔ جب ان سارے عظیم کارناموں میں ابو بکر کا پہلا نمبر ہے تو خلیفہ کوئی اور ہوگا؟ جی ابو بکر کے ہوتے ہوئے پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا حضرت عمر کو مصلی سے اتارا گیا، نہیں اتارا گیا؟ حضرت عمر کو مصلی سے اتار دیا گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہوتے کوئی اور امامت نہیں کرا سکتا۔ تو میرے بھائیو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل کون ہیں؟ زندگی رہی انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں باغ فدق کے حوالے سے یا حضرت سیدہ فاطمہ کے ساتھ اختلافات کے حوالے سے، میرے رب نے چاہا، میرے رب نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، انشاءاللہ اگلے جمعہ بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔